اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الذات الساری فی جمیل آثار والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 94 اور 95 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین وعدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پس اس ممانعت کے بعد جو حد سے تجاوز کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے اہل ایمان، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جو کوئی جان بوجھ کر اسے مارے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 آدمی فیصلہ کریں، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کام کا وبال چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو گزرا اسے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پس اس ممانعت کے بعد جو حد سے تجاوز کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، امام علاء الدین الخازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الخازن میں تحریر کرتے ہیں کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔ اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھوں سے پکڑ لینا بھی اختیار میں تھا۔ اس کے متعلق ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب و مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں، ان سے بچنے میں اتنا ہی ثواب ہے۔ کبھی بھی کسی بھی نوجوان کو تقوی اور پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی نسبت زیادہ ہے، یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی نظر آئے، بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا ہی بہتر ہے تاکہ زیادہ تقوی کی امید پر اصل راہ ہی نہ گنوا بیٹھے۔ ناظرین، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کی آزمائش سابقہ امتوں پر بھی آ چکی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا، مگر وہ اس قسم کی پابندی نہ کر سکے۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے ہفتہ کے روز شکار کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں، پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل امتناع شکار کی آزمائش پر پورے نہ اترے۔ اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل پر بہت سی آزمائشیں نازل ہوئیں، لیکن وہ ہر آزمائش میں ناکام ہوئے۔ دوسری طرف جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آزمائش ڈالی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جوں کا توں تسلیم کر لیا، کسی ہیلا بہانہ سے کام نہیں لیا، وہ اپنی اس آزمائش میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو حالت احرام میں شکار کو نہ مارو۔ الصید کا لغوی معنی ہے الصید کا لغوی معنی ہے شکار کرنا، نیز الصید ہر وحشی جانور کو کہتے ہیں، خواہ وہ شکار کر لیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ تاج اور محیط میں، یہ دونوں لغت کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور کو بھی الصید کہا گیا ہے۔ صاحب محیط نے یہ بھی لکھا ہے کہ الصید وہ چیزیں ہیں جو اپنی حفاظت کریں اور ان کا کوئی مالک نہ ہو۔ ناظرین، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصید ان حیوانات کے پکڑنے کو کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کریں اور کسی کی ملکیت نہ ہو۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا بغیر ادھر ادھر التفات کیے اپنی مرضی سے سیدھے چلا جانا۔ شکار کو بھی الصید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جانور ادھر ادھر نہیں دیکھتا، سیدھا بھاگتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ یہاں بحالت احرام شکار کو نہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس حیوان کو قتل نہ کرو جو اصل خلقت کی لحاظ سے جنگلی اور محفوظ القتل ہو، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الصید کی یہی تعریف کی ہے اور یہی مراد لی ہے، لیکن ان جانوروں کو حکم سے الگ قرار دیا گیا ہے جن کے قتل کا جواز احادیث میں آ گیا ہے، یعنی سانپ، بچھو، چوہا، چیل، کوا اور لاگو۔ لاگو ایک پالتو جانور ہے، درندہ ہے، جو لاگو نہ ہو اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اس بنا پر کتے کو، خصوصاً کٹ کھنے کتے کو قتل کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کتا شکار ہے، یعنی اصل خلقت کے اعتبار سے جنگلی ہے۔ کتے کا پالتو بن جانا عارضی ہے، کیونکہ کتا سدھانے یا سکھانے سے پالتو بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتا طبعاً جنگلی نہیں، اس لیے اسے شکار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ناظرین، امام حافظ ماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بحالت احرام شکار کرنے کی تحریم ہے۔ یہ حکم معنی کے لحاظ سے حلال جانوروں، ان کے بچوں اور غیر معقول یعنی کھائے جانے والے جانوروں کو شامل ہے۔ جہاں تک خشکی کے غیر معقول حیوانات کا تعلق ہے تو
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محرم کے لیے ان کا قتل کرنا جائز ہے، لیکن جمہور علماء ایسے جانوروں کے شکار کو بھی حرام کہتے ہیں اور کسی کو بھی مستثنا نہیں کرتے سوائے ان کے جن کا ذکر صحیحین کی ایک روایت میں آتا ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نقصان دہ چیزوں کو احرام اور عدم احرام دونوں حالتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 کو قتل کرنے سے محرم پر کوئی گناہ نہیں۔ محرم سے مراد جس نے احرام پہنا ہو۔ ناظرین، حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سانپ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ سانپ کو مارنے میں کوئی شک نہیں اور نہ ہی اس میں علماء کا کوئی اختلاف ہے۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے کاٹنے والے کتے کے حکم میں بھیڑیے، درندے، شیر اور چیتے کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ ان کی اذیت کتے سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کو ہلاک کرے گا تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، مثلا لومڑی، کفتار بجو یا کفن چور جانور کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور جو کوئی جان بوجھ کر اسے مارے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 آدمی فیصلہ کریں۔ ناظرین، متعمدن جان بوجھ کر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جانور کو قتل قصدن کیا گیا ہو اور اس وقت شکار کرنے والے کو اپنے احرام کی حالت بھی یاد ہو اور خوب اچھی طرح جانتا ہو کہ وہ محرم ہے، یعنی احرام پہنے ہوئے ہے، تو اس کے لیے سزا کے طور پر اس کا بدل دینا ہوگا، یعنی جو جانور قتل کیا گیا ہے ویسا ہی جانور بدلہ کے طور پر دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کی قیمت بھی شکار کیے گئے جانور کے برابر ہوگی۔ اس کا فیصلہ 2 معتبر اور منصف مزاج آدمی کریں گے کہ کون سا جانور اس شکار کردہ جانور کے بدلہ میں اسی کی جنس سے اور اسی قیمت کے برابر ہے۔ ناظرین حضرات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ محرم نے جس جانور کو قتل کیا ہے اگر اسی کی مثل کوئی پالتو جانور ہو تو جزا کے طور پر وہی دینا ہوگا ورنہ اس کی قیمت۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیمت کی ادائیگی کو لازم قرار دیا ہے اگرچہ اس کے مثل کوئی پالتو جانور موجود ہو یا نہ ہو۔ اسے اختیار ہے، چاہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دے یا قربانی کا کوئی جانور خرید لے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مثل دینے کا جو حکم لگایا ہے ہمارے لیے زیادہ قابل اتباع ہے۔ انہوں نے حکم لگایا ہے کہ شتر مرغ کے شکار کے بدلہ میں اونٹ، جنگلی گائے کے بدلہ میں پالتو گائے، ہرن کے بدلہ میں بکری دے۔ اگر شکار کیے گئے جانور کی مثل نہ ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں یہ حکم لگایا ہے کہ وہ اس کی قیمت مکہ شریف روانہ کر دے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو، یعنی ہدیہ کیا ہوا جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا اور کفارہ دینے والا اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتا، اور اگر ایسا جانور میسر نہ آتا ہو تو
او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کام کا وبال چکھے۔ یہی یہاں بھی دو عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کا غلہ لے کر مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا وہ غلہ ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ نیز یہ فیصلہ بھی انہی پر منحصر ہوگا کہ اتنے غلہ سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، یا ایک مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں۔ دانستہ شکار کرنے والا کفارہ کے طور پر اتنے ہی روزے خود بھی رکھے گا۔ ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعمدن کی شرط اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر غلطی سے یا اپنے احرام کو بھول کر یا کسی کے جبر کرنے سے یا اسی قسم کے کسی اور عذر کی وجہ سے محرم نے شکار کو قتل کر دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ بعض فقہا ایسے قتل خطا اور عمد میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اگر شکار کا جانور مرا نہیں بلکہ صرف زخمی ہوا ہے تو کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے، تاہم یہ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ زخم کی نسبت سے اس کا بھی کفارہ ہے، کیونکہ اس نے یہ کام عمدن کیا ہے، اور اختلاف یہ ہے کہ آیا شکار کی اس طرف اشارہ کرنے والوں یا اس کام میں مدد دینے والوں پر بھی کچھ کفارہ ہے، کیونکہ سنت میں ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم ہے۔ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو گزرا اسے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اس شخص کے لیے معافی ہے جو زمانہ جاہلیت میں اس فعل کا ارتکاب کر چکا ہو، لیکن اسلام لانے کے بعد اس نے اچھے کام کیے، شریعت کی اتباع کی اور معصیت کا مرتکب نہ ہوا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد یا پھر اس کی حرمت کا حکم پہنچنے کے بعد جس نے پھر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ ناظرین، علامہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا وہ معاف ہے، لیکن حالت اسلام میں اس نے دوبارہ اس کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ میں نے پھر پوچھا کہ بار بار ایسا کرنے پر کوئی حد لازم آئے گی؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ میرے اس سوال پر کہ کیا امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ اسے سزا دے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایسا گناہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، البتہ وہ فدیہ ضرور ادا کرے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفارہ کے ذریعے ہی انتقام لیتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار میں غالب ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، وہ کسی سے انتقام لینا چاہے تو کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے، حکم صرف اسی کا نافذ ہے، غلبہ اور قوت صرف اسی کو حاصل ہے۔ ناظرین، کیونکہ وہ اقتدار
وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے، وہ مالک ہے زمین و آسمان کا، اور وہ مالک ہے ہر جن و انس کا، اور وہ مالک ہے ہر نباتات و جمادات کا، اور وہ مالک ہے کہ جو کچھ کی اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کائنات میں پایا جاتا ہے، سب کا مالک وہی ہے، لہذا حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور اسی کا چلے گا۔ چنانچہ ہر بات میں اس کے احکام کی تابعداری ضروری ہے، فرمان برداری ضروری ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور پھر یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔